أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ آیہ نمبر 19، 20 اور 21 یہ شامل ہیں۔ ان آیات کا شان نزول مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے ایک وفد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ اس ڈیلیگیشن میں ان کے بڑے سردار، رؤساء اور معززین شامل تھے علاقے کے۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کے اوپر کوئی شہادت، کوئی ایویڈنس، کوئی وٹنس یا کوئی ثبوت چاہتے تھے۔ حالانکہ اتنے سارے معجزات خود دیکھ چکے تھے، صرف اور صرف ان کا مقصد لاجواب کرنا ہوتا تھا، یا پھر ان کا مقصد ہوتا تھا کہ اپنے موقف کے اوپر تھوڑا سا نرم پڑ جائیں، ہمارے بتوں کے بارے میں جو ان کی پوزیشن ہے، جو ان کا سٹانس ہے، اس کو یہ چینج کر لیں، تبدیل کر لیں، اور شرک سے ہمیں منع نہ کریں، ہمارے بتوں سے ہمیں نہ روکیں، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی معبودیت کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، اور ایسی پٹیاں جہالت کی، شرک کی ان کی آنکھوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے سامنے حسی معجزات دیکھتے تھے، اس کے باوجود وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ قرآن مجید کتاب حکمت میں یہ مضمون کئی سارے مقامات پر موجود ہے، تقریباً سب مکی صورتوں کے اندر یہ موجود ہے۔ کھل کھلا کے کہتے تھے فی آذاننا وقر، ہمارے کان بند ہیں، آپ جس کلام کو آپ کہتے ہیں نا وہ نہیں، ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، ہماری سماعتوں کی۔ فی آذاننا وقر، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے۔ فعمل اننا عاملون، اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، ہم نہیں تمہارے۔ سخت سرزمین تھی مکہ کی، بہت ٹف ٹائم تھا۔ اچھا، ان کا یہ جو آرگومنٹ وہ اپنا بنا رہے تھے، چونکہ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر اس طرح کے آرگومنٹ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یا یہود و نصارہ ہیں ان سے جا کر کے پوچھا جا سکتا ہے، وہ انبیاء کے ماننے والے ہیں، انبیاء ان میں آتے رہے ہیں، اور سابقہ آسمانی کتب جو ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہیں، قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا چونکہ انداز یہ ہوتا ہے تو وہ آ کر کے پہلے ہی کہنے لگے کہ ہم نے تصدیق کی ہے آپ کے بارے میں، اہل کتاب سے بھی ہم نے پوچھا ہے، جن کو آپ اہل کتاب کہتے ہیں۔ قرآن مجید ان کو اہل کتاب کہہ کر کے عزت دیتے ہیں، گویا کہ یہ انداز ہے ان کو دین اسلام کی طرف انوائٹ کرنے کا، اور دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ انداز ہے کہ سابقہ جو لوگ ہیں اب ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو بتائیں کہ آپ اہل کتاب ہیں۔ قرآن مجید ان کو بار بار کہتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، مشترک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کہ اگر آپ انبیاء کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو،
دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو، تو آؤ کامن کی طرف آؤ۔ تو مشرکین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو اسلام سے کی طرف جو ان کا رخ اگر ہو سکتا ہے اس کی مضبوط دعوت کے انداز کی وجہ سے، تو اس کو اپنی طرف ہی موڑ کر کے رکھو یہود و نصارہ کو۔ کہنے لگے کہ ہم نے یہود و نصارہ سے پوچھ لیا بھائی، ہم نے ان سے تحقیق کی ہے، تو وہ آپ کی دعوت کو ان نون کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ چونکہ یہود و نصارہ کی ایک ویلیو تھی، کلچرڈ لوگ تھے، وہ بہت زیادہ اہل کتاب کہلاتے تھے اور ان کے پاس علم تھا اور ان کے پاس عالم لوگ موجود تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کی بنیاد پر اپنا ایک آرگومنٹ رکھا کہ آپ کے پاس کوئی شہادت بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں۔ اب دین اسلام نے ان کو سب سے بڑی شہادت دی ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقام، اس کو کہتے ہیں اکبر الشہادات۔ گواہیاں تو کئی ساری ہیں لیکن سب سے بڑی شہادت کا یہ موقع ہے۔ سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں ایو شیء اکبر شہادت، کس چیز کو تم بڑی شہادت مانتے ہو؟ تمہارے سامنے تو اتنے سارے معجزات آ چکے، میری 40 سال کی ابتدائی زندگی تمہارے سامنے، سب سے بڑی وہ شہادت ہے کہ یہاں کے لوگ، جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کے حالات تو دیکھیں کہ کیا تھے، کون سی گندگی ہے، کون سی برائی ہے، کون سے رجس ہے، کون سا نجس ہے، کس طرح کی اخلاقی برائی ہے جس میں یہاں کے نوجوان، یہاں کے لوگ ملوث نہیں ہیں۔ اور 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، 25 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون، اس کی 40 سالہ خاتون کے ساتھ نکاح کر لینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور یہ اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ اور پھر اسی کے اوپر اکتفا کرنا، عرب کے اس کلچر میں جس میں پولیگیمی عام ہے، 4 کیا متعدد بیویوں پر بھی لوگ اکتفا نہیں کرتے تھے، اور اتنی پاکیزہ حیات طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی شہادت ہے یہ۔ اور پھر دعوی نبوت کے بعد جس طرح کی ریزیلینس اور جس طرح کی استقامت دکھائی اپنے کلمہ حق کے اوپر، وہ بہت بڑی شہادت ہے۔ پھر جو معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے بہت بڑی شہادت ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا نہیں، وہ معجزات ہم نے تمہارے سامنے پیش نہیں کرنی، تم اس مطالبے کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ ایک معجزہ دکھائیں گے تم کہو گے نہیں نہیں یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، کوئی اور لے کر کے آئیں، اگلا آئے گا تم کہو گے نہیں کوئی اور لے کر کے آؤ۔ فرمایا نہیں، قل اللہ شہید بینی و بینکم، نمبر 1 اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، فیصلہ وہ کرے، شہید ہے، گواہ ہے۔ شہید ہر جگہ پہ معنی مقتول کے نہیں ہوتا، ہمارے عام طور پر اصطلاحات کو سمجھا نہیں جا رہا ہوتا یا سمجھایا نہیں جا رہا ہوتا، یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی۔ شہید بمعنی گواہ کے ہوتے ہیں، شہادت سے نکلے، تو وہیں سے اس میں صفت کا صیغہ ہے شہید۔ وہ جو مقتول فی سبیل اللہ کو، جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے شہید، وہ بمعنی گواہ کے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا گواہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی جو شہید ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان آفری کے سپرد کرتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، تو وہ اس کا گواہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کپڑوں میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کسی اور کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، کسی فقیر کو نہیں، کسی مفتی کو نہیں، کسی ریسرچر کو نہیں، کسی مبلغ کو نہیں، ہر ایک کا یہی ہے کہ بھائی اس کو آپ نے نہلانا ہے، غسل دینا ہے، اور اس کو سفید کپڑوں میں آپ نے ان سیلے ہوں اس میں دفن کرنا ہے۔ سب کے لیے ایک ڈسپلن ہے، لیکن شہید کو اللہ رب العزت نے ایک الگ سے ایک امتیازی مقام عطا فرمایا۔ تو شہید اللہ رب العزت کی رحمت کا گواہ ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا گواہ ہوتا ہے، اس لیے تقریباً یہ لفظ یہاں سے اٹھا کر کے اس جگہ پہ رکھ دیا گیا تاکہ اس کی عظمت کا جو ہے وہ اظہار ہو سکے، ورنہ شہید کا مطلب مطلقاً گواہ ہے۔ فرمایا شہید بینی و بینکم، اللہ ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ تم سب سے بڑی شہادت کی بات کرتے، اب اللہ کا انکار وہ نہیں کرتے تھے، اللہ کا انکار وہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اندر اگین ایک مسکنسیپشن ہے، ہم کہتے ہیں کوئی شاید اللہ سے نہ واقف تھے، اللہ سے واقف تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ہمارے نیرسٹ یہ ہیں، تو ہم ان کی عبادت کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ ملے گا۔ تو اس لیے انسان کی سب سے پہلی اپروچ، سب سے پہلی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، پھر دیکھیں زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔
اسباب اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ان کو اپنانے، ان کو استعمال کرنے سے بھی منع نہیں کی، لیکن پہلی توجہ انسان کی ہمیشہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ سے اسباب مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ اپروچ ہے، ترتیب یہ ہے، اسباب کے ذریعے سے اللہ کی طرف نہ جائیں، اللہ کے ذریعے سے اسباب کی طرف آئیں کہ اللہ جن اسباب کی طرف متوجہ فرما دے، جن کی طرف رہنمائی مل جائے۔ فرمایا نمبر 1 تو یہ۔ دوسری شہادت وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، وحی کی گئی ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے، انذار کروں، وَمَن بَلَغَ، اور ہر اس کو کہ جس تک میرا یہ کلام پہنچے، یعنی قرآن مجید جس تک پہنچ رہا ہے ہر ایک تک میرا انذار بھی پہنچے گا۔ انذار کا مطلب ہے آخرت سے ڈرانا، آنے والی زندگی کے بارے میں ڈرانا، اللہ کی ذات کے بارے میں متوجہ کرنا، یہ ہے انذار۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ہے نذیر مبین، نذیر مبین، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، منذرون، وہ ساری قومیں جن کو پہلے ڈرایا گیا۔ ایک ہوتا ہے خوف دلانا، خوف دلانا نہیں، ایک ہوتا ہے نذر، ڈر سنانا۔ خوف اور نذر یہ دو الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے فزیکل، کوئی جسمانی کوئی نقصان پہنچنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے، اس کے لیے خوف کی اصطلاح۔ نذر ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی دنیا آخرت تباہ ہو جائے، انسان کی مورالیٹیز تباہ ہے تو اس کو ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی ڈراؤں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ومن بلغ، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ڈر ہر اس شخص تک پہنچے گا جس تک میری یہ دعوت پہنچے گی۔ مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے یہاں سے 2 باتیں اخذ کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اکبر الشہادہ، سب سے بڑی شہادت قرآن مجید ہے۔ حصی معجزات کفار کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حصی معجزات تو ان کے پاس آلریڈی وہ ان سے واقف ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے شاندار معجزات رب العزت نے عطا فرمائے۔ احیاء موتا کو چھوٹا معجزہ تو نہیں ہے کہ مردہ کو زندہ کر دینا کوئی چھوٹا معجزہ ہے۔ کیا یہ اہل کتاب یہود مان گئے تھے؟ کہ یہ تو مخالفت میں مزید شدید ہو گئے تھے، ایسے بدبخت تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیسے شاندار معجزات دیکھ کر مٹی کی مورت بناتے ہیں، اس سے پرندہ بن جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیسا شاندار معجزہ ہے، حصی معجزہ، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے باوجود فرمایا اہل کتاب کا جو تم ہمیں ریفرنس دے رہے ہو نا کہ اہل کتاب سے ہم نے پوچھا ہے، تو ان کی تو کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کی شہادت ہی کسی حیثیت کی نہیں۔ ان کی شہادت کی ناکامی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے تو جناب عیسیٰ کے حصی معجزات دیکھ کر کے ان کو پر ایمان نہیں لائے۔ تم ہمارے سامنے یہ آ کر کے کہو کہ وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو نہیں مانتے، انویلڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ناتھنگنیس کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ نے اپنا آرگیومنٹ چینج کیجیے، ہم جو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں نا اس کا کاؤنٹر کیجیے۔ قرآن مجید ہے ہمارے تمہارے درمیان، قرآن مجید کا جواب لے آئیے۔ آپ لے آئیں، یہود و نصارہ سے کہیں اس کا جواب لے آئیں۔ قرآن مجید تو بار بار اہل کتاب کی بات کرتے، عزت دیتے، ان کی کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے تورات ہم نے نازل کی ہے اور اس میں ہدایت اور نور ہے۔ قرآن مجید تو انجیل کی تعریف کرتے ہیں، فیہا ھدی ونور، کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ پھر قرآن مجید جو ہے وہ یہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، کہ قرآن مجید تو آیا اس لیے کہ سابقہ آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان سب کی تعلیمات کو اپنے اوپر اکٹھا کرتے ہیں۔ گویا کہ جو قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آیا وہ توراہ اور انجیل کے اوپر بھی ایمان لے آیا، لیکن جو توراہ اور انجیل کے اوپر ڈٹا رہا، اسی کے اوپر اڑا رہا، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنا کلام رہتی دنیا تک جو نازل کر کے بھیجا ہے، اپڈیٹڈ ماڈل جو بھیجا ہے، جو ماڈرن بھیجا ہے، لیٹسٹ جو اللہ رب العزت نے ماڈل بھیجا ہے، تو وہ شخص قدامت پسند ہے، وہ شخص تو ڈھیٹ ہو گیا کہ اس نے اپڈیٹڈ ماڈل کو قبول نہیں کیا فار لائف۔ ہر انسان کی عقل کہتی ہے نیا موبائل آئی تو وہ لے لو، کوئی اور نئی ڈیوائس آئی تو وہ لے لو، اپڈیٹڈ لیٹسٹ جس کے اندر سارے فیچرز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید تو اپڈیٹڈ اور لیٹسٹ اور ماڈرن، یہ تا قیامت ایک انسان کی زندگی کے لیے بہترین فیچر سے بھرپور یہ کتاب ہے۔ پہلے والوں کو بھی مانیں گے اور قرآن مجید کو اٹل مانیں گے۔ فرمایا قرآن مجید کا جواب لے آؤ، قرآن مجید کا جواب ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید
حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کا زندہ معجزہ ہے. باقی سب انبیاء، باقی سب معجزات حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھے. پردہ فرمایا. قرآن مجید جو ہے یہ تا قیامت ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کا زندہ معجزہ ہے. اس لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن مجید پہنچ گیا، جس نے اس کی زیارت کر لی، ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کر لی یا حضور کا زمانہ پا لیا. بہت بڑی بات ہے. لیکن کیسے ہوگا یہ کیفیت کیسے ہوگی جب قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق ہوگا. ایسا لگے کہ جیسے ہم اس دور میں پھر رہے ہیں کہ ابھی کفار آ رہے ہیں، ابھی یہ اس کا قرآن مجید اس انداز میں نازل ہو رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ یہود کی طرف سے ایک تسل چل رہی ہے. قرآن مجید یہ سورۃ الاحزاب کے اندر یہ بتا رہے ہیں ابھی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے. ابھی مسلمانوں کی مورل سٹینڈرڈز کے اوپر پرابلم تھا تو قرآن مجید نے یہ ہدایت دی ہے. تو وہ ایور گرین ہے، بالکل تھے تو وہ بھی انسان ہی. تو اس زمانے میں جس طرح لوگوں کی اصلاح کی ضرورت تھی، قرآن مجید 23 سال میں ایسا ایسا نازل ہوتا رہا. اسی طرح سے یہ اس لیے حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جب جرمن سے ڈاکٹریٹ کے لیے گئے ہوئے تھے تو اس وقت وہاں پہ ایتھیزم کی جو ہے وہ ایک ویو تھی، دہریت کی. تو لوگ عقلی اعتبار سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اسلام کے اوپر، پیغمبر اسلام کے اوپر بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اوپر اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر سوالات کرتے تھے. تو حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان کو کوئی عقلی جواب نہیں دی. ان کے سامنے قرآن مجید رکھا اور امت کو بتایا کہ جب بھی تمہارا یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو قرآن مجید سب سے پہلے لاؤ ان کے سامنے، کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، اس کا جواب لاؤ، یہ پڑھو یہ کس انداز میں بات کر. کوئی اور شخص قرآن مجید کے انداز میں بات کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی ان کو مطمئن کر سکتا، نہ ان کو لاجواب کر سکتا. قرآن مجید کو ان کے سامنے کب پیش کریں گے؟ جب اپنا کوئی تعلق ہوگا تبھی ان کے سامنے پیش کریں گے نا. نہیں تو عقل کی بھول بھلائیوں میں تو وہ بہت آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہیں، ریشنلزم میں وہ بہت آگے ہیں. یہ قرآن مجید ہے جس کا وہ جواب نہیں دے پاتے، یا تو ہار جاتے ہیں یا ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. ہار جاتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ان کے دیکھ لیں ایمان لے آتے ہیں، اسپیس میں جو ریسرچ کرتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، جو آبی حیات میں ریسرچ کرتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ جنگلات میں جا کر کے ریسرچ کرتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، جو اسپیشیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں. یا تو ہار جاتے ہیں اس کے سامنے، اف یو کین ناٹ بیٹ دین جوائن، نہیں ہرا سکتے تو جوائن کر لو، جوائن کر لیتے ہیں. وہ کئی سارے لوگ ہٹ ہوتے ہیں، اسٹبرن ہوتے ہیں، نہیں مان لے. اس کا جواب نہیں. مسلمان اس سے تعلق مضبوط کرے گا تو وہ مسلمان مضبوط ہے، امت مضبوط ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید سب سے پہلے پیش کی. انذرکم بہ من بلغ، فرمایا کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی شہادت قرآن مجید. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہے. آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول کسی بھی معنی کے اعتبار سے ہرگز نہیں آ سکتا تا قیامت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تا قیامت انسانوں کو ڈر سنانے کے لیے آئے، تا قیامت. اب قرآن مجید کے بعد کوئی اور کلام، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. ومن بلغ، حضور نے فرما دی جس جس تک میری امتی تک یہ کلام پہنچے گا اس کے لیے میں نذیر ہوں، اس کے لیے میں ڈر سنانے والا ہوں. اس لیے حکم دے دیا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے ایک آیا بھی سنو تو پہنچاؤ لوگوں تک. فلیبلغ الشاہد الغائب، آج کے دن جو حاضر ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے کلام کی تبلیغ کرے، میری بات کو سنے اور آگے میرے آخری امتی تک پہنچانے کا بندوبست کرے. فلیبلغ الشاہد الغائب، گویا کہ ذمہ داری لگا دی حضور پاک علیہ السلام نے خود. اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے ومن بلغ، جس تک میرا یہ کلام پہنچے، اس کے ذیل میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے وہ ساری احادیث نقل فرمائی ہیں کہ جن کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے خود یہ حکم دی ہے کہ مجھ سے جو سن رہے ہو اس کو آگے تک پہنچاؤ. جامع صحیح بخاری شریف سمیت دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ، رب العزت تر و تازہ رکھے ایسے شخص کو سمع مقالتی، جو میرے کلام کو سنے، فوعاها، اس کو حفظ کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اس سبق کو، واداها کما سمع، اور اس کو آگے پہنچاتا ہے جس طرح سے بات اس تک پہنچی. تو اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کے احکام کو اس انداز میں آگے تک پہنچانا
یہ ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ جس تک یہ بات پہنچ جاتی ہے. ومن بلغ، یہ جو آیا ہے آیہ نمبر 19 سورۃ الانعام کی، یہ واضح طور پر جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے. ومن بلغ فرمایا انکم لتشہدون ان مع اللہ آلیۃ اخری، کیا بے شک تم شہادت، کیا تم اب بھی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے خدا ہیں، دوسرے معبود ہیں. جب اللہ کی گواہی آ چکی، اللہ کا قرآن آ چکا، اب بھی تم بتوں کی طرف جاؤ گے اللہ کو چھوڑ کر، قرآن مجید کو چھوڑ کر. قل لا اشہد، آپ ان سے کہ لا اشہد، میں نہیں تمہارے بتوں کی گواہی دینے والا ہرگز، یہ تم بھول ہی جاؤ. قل انما هو الہ واحد، آپ ان کے سامنے عقیدہ توحید کا اعلان فرمائیے. انما هو الہ واحد، بے شک وہ الہ ایک ہے. واننی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. ہر ایک موحد کی یہ ذمہ داری ہے، مشرکین کا اور موحدین کے درمیان خلیج حائل ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، سوال پیدا نہیں ہوتا. یا تو مسلمان کو عقیدہ توحید پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر میٹر کی جو ہے مادہ پرستی کی کوئی پٹی چڑھی ہے، خواہشات کی پٹی چڑھی ہے، جس کی وجہ سے وہ مشرکین کی قریب ہو رہے ہیں، ورنہ ہو نہیں سکتا. اللہ کا یہ سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں. موحدین، مسلمین، مؤمنین اور مشرکین ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، نہیں ہو سکتا. سورہ ممتحنہ کہتی ہے عداوت والبغضاء. نبی ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کے جد امجد ہیں، انہوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے ہمارے درمیان دشمنی اور نفرت رکھ دی ہے. آج تک یہی ہے. مسلمان جتنا مرضی انلائٹنمنٹ کے نام پر دین کے بارے میں مداہنت اختیار کر لے، جتنی مرضی سستی اختیار کر لے، وہ تمہیں قبول نہیں کرنے والے جب تک تمہارے ساتھ کسی بھی درجے میں مسلمان کا لفظ لگائے. جب تک تمہارے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اسلام کی کوئی شناخت لگی ہے، وہ ہرگز تمہیں قبول نہیں کرنے والے، چاہے تم جتنا مرضی ان کو یقین دہانی کرا لو. کہ پریکٹیکلی ہم تو جناب، ہم تو بڑے اوپن ہیں، ہم تو جو ہے نا وہ ڈائیورس سوسائٹی کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم جتنا مرضی نعرے مار، تمہیں پسند ہی نہیں ہے، وہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتے، ہو ہی نہیں سکتے. کیا فائدہ ہوا؟ اللہ سے بھی جاؤ گے، ان سے بھی جاؤ گے، وہ تو تمہیں چاہتے نہیں، اللہ سے بھی جاؤ گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، فرمایا اچھا وہ تم جو اہل کتاب کی بات کر رہے تھے نا، یہود و نصارہ کی، کہ ان کی گواہی ہمارے حق میں نہیں آئی، ذرا ان کی بات بھی سن لیں. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے. حضور پاک علیہ السلام کی ذات و صفات، حضور کا حسن، حضور کا جمال، حضور کا علم، حضور کا حلم، حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ، وطن اصلی، وطن ہجرت، یہاں تک نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، دوست، سنگی، بیلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت والے افراد، صحبت والے افراد، صحابہ اکرام، ان کی صفات و خصوصیات، ان کا لاؤ لشکر، وہ کس انداز میں لڑیں گے، وہ کب کیا کریں گے، وہ سارا کچھ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. انسان اپنے بچے سے کب غافل ہو سکتے؟ اپنے بچے کی انگلیاں، اس کے پور، اس کے ناخن، کتنے واقعات ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے انگلیوں سے پہچانا، میں نے ہاتھوں سے پہچانا، میں نے پاؤں سے پہچانا، میں نے فلاں چیز سے شناخت کی. اس حد تک انسان اپنے بچوں کو کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وہ تو حضور کو ایسے پہچانتے ہیں. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تورات و انجیل کے. انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ وہ نشانیاں ساری جو کتب کے اندر موجود تھیں، انہوں نے جب پوری کر لی، اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے نا پردے میں رکھیں، پیچھے رکھیں، آپ مجھے سامنے نہ لے کر کہیں، اور آپ یہود کو بلائیں اور یہود کو یہ کہیں کہ اچھا میں تمہیں ایک پروپوزل دیتا ہوں، ان سے نا آپ میرے بارے میں پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے. حضور نے ان سے کو بلا کر کے پوچھا عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہمارا حبر ہے، وہ تو عالم ہے، وہ تو بہت جید شخص ہے، ہم تو اس کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے تو ہماری نسلوں کے اوپر محنت کی ہے، اس نے تو ہمیں کامل یہودی بنایا ہے، اور آسمانی کتابوں کا روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور اس کی بات تو زبان سے نکلتی ہے تو ہمارے لیے بہت اثر پذیر ہوتی ہے. ایسی ایسی تعریفوں کے پل باندھے انہوں نے. تو جب انہوں نے تعریفیں کر لی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سامنے آئے پردے سے نکل کر کے، اور اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کہنا تھا کہ وہ کپڑے جھاڑ کے اٹھے، زبانوں میں انام شنام ہے، یہ مرتد ہو گیا، یہ پھر گیا، اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا. یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے. ارے میاں بیٹھو تو صحیح، سنو تو صحیح، عبداللہ بن سلام کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ایک لمحے کہ پہلے تم کیا کہہ رہے تھے ذرا سنو. وہی عبداللہ بن سلام ہے، وہی اس کی زبان ہے، وہی آدمی، اس کی بات تو سنو.
دیکھو تو صحیح اس میں کوئی عقل کی بات بھی تمہارے کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ نہیں مانی۔ زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری نشانیاں حضور کے اندر جو ہم پاتے تھے وہ پوری کر لی، صرف ایک نشانی رہتی تھی جس کا ہم نے بعد میں تجربہ کیا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کا علم پر ان کا حلم غالب آئے گا، ان کے غصے پر ان کا حلم غالب ہوگا، کہ وہ ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیں گے، وہ غصہ نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا جو ہے وہ تجربہ کیا۔ تجزیہ گزر والے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 17 یا 20 یا اس سے بھی زائد جو ہیں وہ قتل کی اٹیمپٹس کی یہود نے کئی دفعہ، تو اتنے بدبخت تھے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے غصے کے اوپر ان کا حلم جو ہے یہ غالب ہے۔ ایمان لیں الذین خسروا انفسهم فلا یؤمنون، فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کی طرح پہچانتے، اپنے بیٹوں کی طرح۔ اب دیکھ لیں کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے فهم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے۔ قرآن مجید تو پہلے سے یہ اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید رحمت ہے، شفا ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو خسارہ ہی خسارہ اس سے ملتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، فرمایا کون زیادہ ظالم ہے اس شخص افترا علی اللہ کذب، جو اللہ پر اب جھوٹ باندھے گا۔ اللہ کو ہم نے گواہ بنا دیا ہے، اب سب سے زیادہ ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کو وہ فلاح نہیں دیتے، کامیاب نہیں کرتے۔ رب العزت ہمیں نصیب